کہیں سبحان اللہ۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، میری زندگانی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما جمیع علماء کرام، سب کے نام سے میں واقف نہیں، پر آپ جس کی محفل میں آئے ہیں وہ سب کے ناموں کو جانتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، علماء کرام، ٹیچر حضرات، آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر محفل میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محفل پاک کا جیسا کہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، لگتا ہے پاری ہوں اس کا میں، یہ تیری زبان لگتا ہے، اور جب نظر سوئے اخلاق اٹھتی ہے ناصر سبحان اللہ۔ مکمل کروں گا، آپ کی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ جب نظر سوئے اخلاق اٹھتی ہے، چاند تیری اہڑی کا نشان لگتا ہے، چاند تیری اہڑی کا نشان لگتا ہے، اور سلاطین دو عالم اپنی جگہ، زمانے کا سلطان اپنی جگہ۔ لگتا ہے آپ کو شعر کی سمجھ نہیں آئی ہے، جب میں اگلا مصرع مکمل کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ، زمانے کا سلطان اپنی جگہ، ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ اب انشاءاللہ سلسلہ نعت شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ملتمس ہوں نہایت ہی محبتوں کے لائق بلبل باغ مدینہ جناب قاری جمیل صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، گل ہے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگانا ہے، نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ کریم آقا نبی پاک نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل کو منعقد کرنے کی اللہ پاک نے جب سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ موقع اسی کو ملتا ہے جس کے لیے شاعر نے کیا فرمایا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ خود سے کہتے سبحان اللہ، خود سے کہتے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ شاعر نے کیا لکھا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور کوئی بھی ناخاموش نہ رہے، تمام احباب مل کر بارگاہ رسالت کے اندر اپنی حاضری کا ثبوت پیش کیجئے۔ تمام احباب مل کر آقا کی بارگاہ میں ہادیہ درود و سلام کا نذرانہ کی تو پیش کریں۔ آپ اس طرح پڑھیں، ہم جہاں پڑھیں کہ آقا مدینے سنیں۔ میرے آقا و مولا کی سماعتوں پہ لاکھوں سلام مل کے شامل صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ بڑی خوبصورت روایت نبی کے در پہ دیے، نبی کے در پہ یہ درد آئے بیٹھے ہیں،
जिगर को संभाले सभी दिल मिलाए बैठे नबी पे जो बेसर लगाए बैठे हैं वो दिल में याद मदीना जगाए बैठे हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह दुआ से पढ़िए ना ला पढ़िए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कलाम पेश करके उसके बाद एक मौलाना कमान उसके बाद जादू तमामी अहबाब ने मिल के पढ़ना है। बहुत ही आसान कलाम है कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे मुस्तफा का मीलाद होता रहेगा। क्या सुभान अल्लाह। हम शुरू करते हैं आका के नाम से मिल की शामिल सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला थोड़ा बंद करके पढ़िए ना बस मेरा माही सल्ले अला मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं बस मेरा माही सल्ले अला बस मेरा माही सल्ले अला सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा सच्चे आँख के रगती में शाना खा इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा सच्चे आँख के रगती में शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक की किथे जालड़िया सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद
کدی اٹھتی سی کدی بیٹھی سی اتنا ڈگتی ٹہتی رہتی سی انہوں کوئی نہ کول بٹھانا سی انہوں کوئی نہ نال رلانا سی اندے لنگ دی کیویں جدیاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اندا نام حلیمہ دائی سی اندا نام حلیمہ دائی سی اندا نام حلیمہ دائی سی آکر وچ مکے آئی سی پچھو آکے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی جر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی جد سارے پاسے رہ گئی ہے آقا دے بوئے بہ گئی ہے رحمت دا جولا چلے آئے آقا دا بوا کھلے آئے ایک ڈونڈے باہر آئی ہے دائی بل جاتی پائی ہے انہوں سینے نال لگایا ہے پڑ باؤں نب اٹھایا ہے آتے نو نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ بکھاواں میں سٹ ویڑے او چند چڑھے آئے جن چند نبی کلمہ پڑھے آئے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ دو سے مرتبت کے اس کے بعد جل فقیروں کا ہے کیا جائے جہاں بستی بلند آواز سے کہہ زبان میں ساتھ مل کے پڑھیے بہت ہی سان کرانا ہے فقیروں کا ہے کیا جائے جہاں بستی بسا بیٹھے دیوانے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے دیوانے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے کیوں نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے امدا والے کہ لنگ لنگ جان دے تے غافل گوتے کھان دے اٹھ پڑ نہ دین محمد بچا اندے کامل پیر جنان دے سبحان اللہ
خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے حضرت علامہ قاری محمد جمیل صاحب، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ارض و سما آپ کی آواز مزید سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ وعدہ نہ گیا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا۔ اگلا مصرع پڑھوں گا، آپ کی سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے۔ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا سرکار میری جھولی خالی ہے، میں نے ایک بار کہا آقا میری جھولی خالی ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا دیا سرکار نے مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک آپ کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے منتبس ہوں محمد رفاقت علی مدرسہ حاضہ کے طالب علم ہیں، آپ سے منتبس ہوں، آپ مائک پر تشریف لائیں، گلہائے عقیدت کے پھول نچاور۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق، مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرہ
बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ मुनकर वो तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। वो तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ मुनकर वो तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। वो तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत भरे लम्हात में मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मास्टर गुल हसन साहिब, आप तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। मोहतरम मास्टर गुल हसन साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीईन हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मौलाना ज़ुबैर अहमद हारूनी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस बाबरकत, इस प्यारी, इस खूबसूरत महफिल में हमें बुलाया, हमें मदऊ किया। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। यहाँ एक तालिब इल्म साहब मौजूद थे और वो ये कह रहे थे जी कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है इन बच्चों की ये महफिल, इनका डिसिप्लिन, इनके बैठने का अंदाज। तो ये सब क्रेडिट जो है ये ज़ुबैर अहमद हारूनी साहब को जाता है। तो वो जब से यहाँ आए हैं उन्होंने इस मस्जिद के साथ बड़ी मेहनत की है, बड़े लगन से यहाँ वो एक मदरसा चला रहे हैं। और फिर साथ में इस मस्जिद के जो मुल्का अवामन्नास हैं उनको भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मस्जिद और इस मदरसे के साथ अपना भरपूर तावन किया है। उनके तावन का ये मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ मेरे ख्याल से तकरीबन 35 से 40 बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मौलाना साहब को पता होगा तकरीबन 100 के लगभग बच्चे नाज़रा भी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी मालूमात या मेरा जो इल्म है तो ये इस इलाके की सबसे कदीम जामे मस्जिद है। गड़ी दुपट्टा में पहले जुम्मम हुआ करता था, तो गड़ी दुपट्टा के बाद ये पहली मस्जिद है हमारी कौमी कोर्ट में या यूनियन काउंसिल कौमी कोर्ट में। इसके साथ आप यूनियन काउंसिल जानग्राम को भी शामिल कर लें तो सबसे पहली जामे मस्जिद जो है वो ये कोर्ट वाली मस्जिद है। ये मेरी मालूमात में ये कंफर्म मेरी मालूमात में है कि सबसे पहले यहाँ जुमा हुआ था गड़ी दुपट्टे के बाद। तो इस लिहाज से इस मस्जिद ये बड़ी पुरानी मस्जिद है, बड़ी मरकजी मस्जिद है। उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे इस इलाके में ये यूनियन काउंसिल में तकरीबन जिसवा के मकाम पर जुमा जो है वो जुमे का आगाज़ हुआ। तो आजकल तो आपको पता है कि फिर हर गांव में एक भी नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जामे मसाजिद बन चुकी हैं। लेकिन ये जो मरकज़ी मस्जिद है इसकी अहमियत अपनी जगह है। और इस मस्जिद की तामीर और इस मस्जिद में जो बच्चे मदरसा चलाया जा रहा है इससे देखकर बड़ी खुशी होती है। और इन लोगों के ये जो लोग हैं मलिका इस मस्जिद के, ये इनके ज़ौक़ शौक़ और अपने मज़हब और अपने दीन से इनकी वाबस्तगी
رہی ہیں کہ ہم دینی تعلیم کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں اور یہ جو باقی دوسری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، اس میں ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ صبح جب نماز کا وقت ہوتا ہے 5-6 بجے تک، تو اس وقت چاہیے تو ہمیں یہ کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہم بیدار کریں، لیکن ہم بچوں کو نماز کے لیے بیدار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ تھوڑی دیر ان کو اور سونے دو، سکول جائیں گے۔ تو میں آگے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں سے آپ تشریف لائے، ان کے ساتھ نعمان احمد قادری صاحب آپ تشریف لائے۔ میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپنے مرکز مدرسہ علاقہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی طرف سے مرکز مدرسہ حاضہ کی انتظامیہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے، اساتذہ اور طلباء کی طرف سے آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ کریم قبلہ علماء کی زندگیوں میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، آپ دوست احباب بڑے دور دراز سے چل کر ہمارے مرکز میں آئے۔ سردی کے اس موسم میں اللہ کریم کی بارگاہ میں فقیر دعاگو ہوں کہ رب قدیر آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جمعے میں بھی آپ سے یہ کہا تھا اور اکثر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ مرکز اور یہ مدرسہ آپ لوگوں کا ہے۔ یہ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ہیں، اور آج جن بچوں کو انعام دیا جائے گا یہ بچے بھی آپ لوگوں کے ہیں۔ میں صرف یہاں کا خادم ہوں، خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یقین جانیے کہ میرے قبلہ استاد گرامی امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خاتم حسین رضوی حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ، یقین جانیے کہ میرا دل یہ جملہ جب آتا ہے تو ہل جاتا ہے کہ بس کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہا کرتے تھے حفظہ اللہ تعالی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور آج کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی، اللہ کریم آپ پر، آپ کی مرکز پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ وہ مرد مجاہد تھے اور مرد قلندر تھے، اور میں آپ کو کما حق ہوں اگر یہ بات بتاؤں دل کی تو یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیض ہے۔ ہاں، تیری نسبت سے ہے میری توقیر لوگوں میں، اور تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ اور یہ یقین جانیے آپ کہ جس وقت میں لاہور سے آیا تھا اور میں قبلہ استاد گرامی کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ سے میں نے اجازت چاہی تو میں نے آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا یہ جملہ کہ پتر جے لاہور چھڑ کے چلے ہیں نا تے جا کے مولویوں وانگو سونا نہیں، ہاں مولویوں وانگو سو نہیں جانا، ہاں حضور تے دین دا کم کرنا ہے۔ جس طرح مولوی حلوے کھا کے تے جناب 6 روٹیاں پاٹ کے ڈکار مار کے سو جانا ہے، اور جو سونا نہیں بلکہ جڑا مشن اسی دیتا اس مشن تے قائم رہنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ قبلہ استاد گرامی دے جملے میرے دل دی تختی تے لکھے نے، اوہی آپ دے جملے لے کے آج انہاں دا اے فیضان دیکھ لو، اے تواڈے او بچے نے۔ میں نے او وقت بڑی اچھی طریقے یاد ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو ان بچوں کے پاس کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، ان کے گفتگو کرنے کا جو انداز تھا وہ دیکھ کر میرے دل میں چھریاں چلتی تھی۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ یہ آپ کے بچے جب گھر میں جاتے ہیں باپ کو بھی جھک کے سلام کرتے ہیں، ماں کو بھی جھک کے سلام کرتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو، لیکن تواڈی سبحان اللہ نے میں نے دسیا ایسی نہیں ہے۔ جے کو کسر ہے تو میں نے دسو، ہن تسی دسو، جے پیچھے کسر رہ گئی تو گل کرنا۔ ہاں جی، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فائدہ، بچوں سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو، تسی جوان ہو یار، کمال والی گل ہے، این جناب تکڑے ہو کے بیٹھو تسی۔ ہاں اے گل سنو میری، تو یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیض ہے کہ آپ نے ہمیں جو درس دیا
آپ نے ہمیں جو سبق دیا، آپ نے ہمیں جو تعلیم دی، بحمد اللہ تعالی ہم آپ کے اسی سبق کو لے کر، اسی تعلیم کو لے کر میدان کے اندر نکلے. اور میں نے کئی مرتبہ یہاں اسٹیج پر یہ جملہ حضرت کہا ہے کہ قبلہ استاد گرامی فرمایا کرتے تھے ساڈا کام ہے جناب میدان وچ نکلنا، ساڈا کام ہے میدان وچ نکلنا. استاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کے بدر کے اندر تو فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ دسو اسی میدان وچ نکلے ہاں تے رب دی مدد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضرت اللہ کی عزت کی قسم جس وقت سے میں تاں یہ دن گل کیتی سی اوتھے، ہاں جی میں تاں یہ گل کیتی کہ جس دن دا ادارہ میں شروع کیتا اللہ دا اتنا کرم ہے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جتھے میں نے کوئی مشکل پیش آئی ہوئے. کیوں؟ اس واسطے کہ قبلہ استاد گرامی نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹے اگر تیری نیت ہوئی صاف، اگر تیری نیت ہوئی صاف تو تیری منزلیں آسان ہوگی. اگر تیری نیت جو ہے نا بکرے تے گڈیاں تو پھر کبھی بھی تو آگے نہیں جا سکتا. آج وہ وقت ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز الحمدللہ کہاں سے کہاں تک پہنچا. آج یہ آپ کے بچے دینی تعلیم حاصل کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچے. یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ استاذ گرامی کا فیض ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا قبلہ استاذ کریم کے درجات بلند فرمائے، آپ کی مرکز پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور قبلہ استاذ گرامی کا جو مشن ہے اللہ کریم ہمیں اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم اب بالکل انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں چونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں اذان ہو جائے، اذان کے بعد حضرت قبلہ خطاب فرمائیں گے، خطاب کے بعد بچوں کو انعامات تقسیم ہوں گے، اس کے بعد نماز ہم باجماعت ادا کریں گے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر دعا ہوگی، لنگر شریف تقسیم ہوگا، تمام احباب کو پھر اجازت ہوگی. اب اذان سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر قبلہ خطاب فرمائیں. جوان ہے انج کر کے ہاتھ چکے تاکہ پتہ لگ جائے اور جو حضور کے غلام بیٹھے نے نعرہ تکبیر. تھوڑی جی آواز کاٹے اور ذرا تھوڑا جا زور لانا تو انشاءاللہ گال بن جائے گی. نعرہ رسالت، واہ جی واہ، اے ہن پتہ لگا واقعی شیر بیٹھے نے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. کچھ بندے دی اب گج کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت. نہیں مزہ آیا؟ ذرا زندہ باد زندہ باد انج ہوئے تاکہ در و دیوار ہلے اور قیامت والے دن یہ دیواریں بولیں گی کہ مالکہ سوڑیا اے او لوگ نے جلے تیرے محبوب دا ذکر کر رہے سن تے جدو تیرے محبوب دی گل آوے اے جناب اٹھ اٹھ کے دے سن تاجدار ختم نبوت. منصب نبی جن استاد گرامی فرمایا صدیق ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید انبیاء وسند اولیاء وعلى احبابه الواردین لآداء. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بآواد بلند اہل سنت کا جانا پہچانا درود سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر شرمائے پیش فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بعد حمد و صلات
میرے لیے نہایت ہی عزتوں، عظمتوں اور مقام کے لائق جملہ علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص آپ کی اس جامع مسجد، اس مرکز کے امام اور خطیب، میں صرف خطیب حضرت کو نہیں کہتا بلکہ خطیب ابن خطیب کے خطابت کے جوہر اور خطابت کا انداز حضرت کو قبلہ ان کے والد گرامی نے گٹی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عطا کیا۔ مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہر دل عزیز شخصیت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا زبیر احمد ہارونی صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ، مولانا راجہ آفتاب احمد قادری صاحب اور میرے رفیق سفر حضرت علامہ مولانا طارق حسین قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری نعمان احمد سیفی صاحب اور مولانا قاری دلبزیر عباسی صاحب، دیگر علماء کرام جن کے اسماء سے میں واقف نہیں، میں سب کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا اور سردیوں کی ان راتوں میں اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پاکوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین جانیے یہ کوئی چاپلوسی نہیں، حضرت سے میری آج دوسری ملاقات ہے۔ ایک مرتبہ پہلی ملاقات قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں جب ہم حاضری کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ہوئی، دوسری آج چتر کلاس میں ایک میٹنگ تھی اس میں ہوئی، لیکن اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس آپ کے مرکز میں آ کر دل باغ باغ ہو گیا اور دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ قبلہ کی جو تربیت ان کے والدین نے، خصوصاً ان کے والد گرامی نے کی، اللہ اسی مشن پہ رہتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی نامور خطیب نہیں، جس طریقے سے حضرت اپنے خطاب سے، اپنے گزارشات سے، ان کے انداز سے مجھے لگا، کیونکہ میں نے حضرت کو سنا نہیں لیکن سننے والوں سے میں نے یہ سنا کہ حضرت نہ صرف ایک عالم دین ہے بلکہ ایک بے باک قسم کے خطیب بھی ضرور ہیں۔ اور آج ان کا انداز دیکھ کر اور بچے بچے کی تربیت دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ یقیناً جو والدین اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلا کر پروان چڑھاتے ہیں تو ان کی اولاد بڑے ہو کے ایسے نونہالوں کی تربیت فرماتی ہے۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اس مرکز کی جملہ انتظامیہ کے لیے۔ یقیناً حضرت کا بھی کام ہے اور ان کے اس کام کے ساتھ آپ ان کے دستے بازو بنے ہیں، اور حضرت فرما رہے تھے 20 سے 22 بچے رہائشی اور 35 سے 40 بچے آپ کے اس مرکز میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ لوگوں کے حصے میں ڈالا ہے کہ اس پسماندہ علاقے میں جہاں میں اور آپ اپنے گھر میں 2-4 بچوں کو اچھے طریقے کا کھانا نہیں مہیا کر سکتے. بچے آئے روز کھانا اگر مہیا ہو بھی جائے تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر 24 گھنٹے 20 سے 22 بچوں کو کھانا بھی دینا, انہیں تعلیم بھی قرآن و حدیث کی دینا, اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی اس انداز سے کرنا کہ ابھی بچے ہیں لیکن ابھی سے ہی سر میں امامہ باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ کی سلام لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول مکرم حاضرین و سامعین, یہ نہیں کہ میں یہاں پہ آیا اور حضرت ہی کی تعریفیں شروع کر دوں. اللہ کے اس پاک گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے اس کھاگڑے میں پہلی مرتبہ ایسا ماحول دیکھنے کو ملا, اور میں مولانا طارق حسین قادری صاحب مرکزی جامع مسجد بلال کوہالہ کے خطیب ہیں, گجر کوہالہ. یہ اکثر میرے پاس آتے ہیں اور آ کر میرے بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں حضرت آپ کا انتظام بڑا اعلیٰ ہے, بڑی اچھی تربیت ہے, لیکن حضرت آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ بہت آگے چلے گئے ہیں, اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. یقین جانیے اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایسا ماحول ہمیں نعمان صاحب کھاگڑے میں دیکھنے کو نہیں ملا. اس میں آپ لوگوں کا یہ تعاون اگر ان کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہاں صرف شعبہ حفظ نہیں بلکہ آپ ان کے دستے بازو بنے رہے تو یہاں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا شعبہ کتب کا بھی آغاز کیا جائے گا. اور یاد رکھیں چونکہ عنوان صدیق اکبر کا ہے, میں اس ضمن میں بھی 2-4 انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں گفتگو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردیاں بھی ہیں, پھر لنگر شریف کا انتظار بھی ہے, پھر انعامات بھی تقسیم کرنے میں صرف 2 یا 3 روایتیں صدیق اکبر کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں گفتگو کہاں سے شروع کروں کہاں جا کے ختم کروں. ماحول ایسا بنا ہے, اور پھر قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام اس مرکز سے اس انداز سے جا رہا ہے. اگر میں یہ کہوں گا کہ کھاوڑے میں ابھی تک یہ پیغام نہیں گیا تو یہ حصہ بھی اللہ نے آپ کے مقدر میں. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو ایسے بعمل عالم دین ویسے مسجد میں رہنا, نمازیں پڑھانا, ناظرے کے بچے پڑھانا, ختم کھانا, دعا کرنا آسان ہے. چلے جانا, انسان آیا 2 مہینے رہا, 4 مہینے رہا, سال رہا, لیکن انسان جہاں رہے وہاں جب دین کا کام کر کے جائے تاکہ دنیا والے بھی اسے یاد کرتے رہے. اب صدیق اکبر فرما رہے ہیں کبیسہ دیکھ, نبی رحمت تجھے دیکھ رہے ہیں. اب کبیسہ بن محارت ہیں بوڑھے, لڑکھڑا کے جب نبی رحمت کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, دور سے نبی رحمت کو دیکھ کے اپنے ہاتھوں کو لہرا کے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں. اب
اور جب حضرت قبیصہ بن محارق لڑکھڑاتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت قبیصہ بن محارق نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے دین کی تعلیم دیں اور میں اس پر عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ میری دنیا بھی بہتر کرے اور میری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ قبیصہ بن محارق نے جب یہ بات عرض کی تو نبی رحمت نے 2 جملے ارشاد فرمائے، قبیصہ بتا تجھے تیرے گھر سے میری دہلیز تک مجھ محبت کی محبت کھینچ لائی ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس رب نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، گھر میں لیٹا ہوا تھا، آپ کی محبت نے ستایا، بچوں کو چھوڑ کے آپ کی محبت اور آپ کی زیارت کری۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فرمایا قبیصہ مجھ محمد کی محبت میں اپنے دربار کو چھوڑ کے آئے ہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک تو آپ کی محبت میں آیا ہوں، دوسرا دینی مسائل جاننے کے لیے آیا ہوں۔ نبی رحمت نے فرمایا قبیصہ مجھ محمد کی محبت اور پھر دینی مسائل جاننے کے لیے، قرآن و حدیث کے مسائل جاننے کے لیے عرض کرتے ہیں سنو آپ کی محبت بھی کھینچ لائی ہے اور دینی مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی حاضر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیصہ یہ 2 چیزیں بہت خوب، مجھے تیرے گھر سے میری دہلیز تک لائی ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں یہ 2 چیزیں لائی ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا قبیصہ سن، ایک میری محبت میں آیا ہے، دوسرا دینی مسائل جاننے کے لیے آیا ہے۔ سن تو جس پہاڑ مٹی اور پتھر اور درخت کے قریب سے گزر کر دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، کائنات کے ہر ایک پہاڑ نے، دنیا کے ہر ایک درخت نے کہ جس کے قریب سے گزر کے دین سیکھنے آیا ہے، کائنات کا ہر ایک مٹی کا ڈیلا رب کی بارگاہ میں تیری بخشش کی دعائیں مانگتا ہے۔ یاد رکھو کیا کہنے حضرت، کیا کہنے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، نبی رحمت کے غلاموں، بہت خوب۔ نبی رحمت نے فرمایا کائنات کا وہ پتھر، مٹی کا وہ ڈیلا، کائنات کا وہ درخت کہ جس کے قریب سے گزر کے میری محبت تمہیں کھینچ کے لائی اور دینی مسائل جاننے کے لیے آئے، ارے ایک پتھر نے بھی، مٹی کے ڈیلے نے بھی اور ہر ایک درخت نے تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی۔ امام نووی کیا کہنے، اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو زندگی کے کسی سٹیج پر بھی جا کر دینی مسائل سیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی کہ جس جگہ سے گزر کر وہ دین سیکھنے جاتے ہیں، مٹی کا ہر ایک ڈیلا آج بھی رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ تو یارو کیا کہنے، یہ بڑے نصیب کا سودا، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ اعراض رب نصیب والوں کو عطا کرتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو بہت خوب، یا پھر ان کا اعراض اور مقام رب کی بات کی تلاوت شروع کر دے گویا وہ اپنے رب نام سے، آپ کے کام سے اور پھر نبی رحمت کی ذات سے جو لگن تھی وہ حضرت صدیق کے کام سے آشنا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب اسلام بلند ہوا اللہ اللہ، بہت تو جب نبی رحمت نے اعلان نبوت فرمایا
موت ہو چاہے واقعہ معراج ہو، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی صحابیت قرآن حکیم سے ثابت ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم میں آیات نازل فرمائی، اور جس کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور یاد رکھو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سب جانتے ہیں کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر میں بٹھایا اور بیٹھ کر حسان بن ثابت نے نبی رحمت کی شان میں نعتیں پڑھی۔ اب یہ حسان نبی رحمت کی بارگاہ سے بہت اعلیٰ، منظور نظر شاعر تھے، بہت خوب، اور جب حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام شرانی فرماتے ہیں بہت اعلیٰ، کہ جب حسان بن ثابت نے نبی رحمت کی شان میں نعت پڑھنی شروع کی، اب پڑھتے پڑھتے حسان بن ثابت ایک مقام پہ پہنچے، نبی رحمت نے حسان بن ثابت کو اٹھ کے فرمایا، حسان بتاؤ تو نے آج تک میرے ابو بکر صدیق کی شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھا؟ یار صحابہ کا مجمع ہو، نبی رحمت بیٹھے ہو، حسان جیسا شاعر رسول بیٹھ کر نبی رحمت کے قصیدے بیان کر رہا ہو، اور نبی رحمت اٹھ کے فرمائے، حسان بتا تو نے میرے صدیق کی شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسان نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، یہ مکمل کرنے دیں، پھر صدیق کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ بھی پڑھوں گا۔ نبی رحمت نے فرمایا، حسان میرا قصیدہ پڑھ لیا ہے، اب ایسا کر صدیق کا قصیدہ پڑھنا شروع کر۔ صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو۔ اب صدیق اکبر کی شان میں جب حضرت حسان نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، تو جب حضرت حسان بن ثابت اس شعر پہ پہنچے کہ لوگوں جب دنیا والوں کو دیکھو کہ دنیا محمد کی تقلید کر رہی ہے، اس موقع پہ جس نے نبی رحمت کی تصدیق کی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی واہ 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 واہ، کہ حسان میرے صدیق کی شان میں قصیدہ پڑھو، بہت اعلیٰ، امام شرانی حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث پاک نقل کر کے لا، بہت خوب، بہت خوب، آپ فرماتے ہیں کہ جب حسان بن ثابت نبی رحمت کی شان میں قصیدہ پڑھ کے بہت اعلیٰ، صدیق اکبر کی شان میں انہوں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، تو عبد کیس کا ایک وقت اسی وقت اس مسجد میں داخل ہوا، بہت خوب، اور اس نے داخل ہو کر جہاں حسان بن ثابت بہت خوب، نبی رحمت کا قصیدہ پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے، اس عبد کیس کے وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنی شروع کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مجمع ہے، اسی مجمع میں پہلے تعریف پھر آ کر بے ادبی اور گستاخی ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اپنی نگاہ کو اٹھا کے فرمایا، صدیق، بہت خوب، عرض کی جی حضور، فرمایا صدیق تو نے سنا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حسان بن ثابت کے قصیدے کو بھی سنا۔ اللہ اللہ، فرمایا صدیق عبد کیس کی اس بے ادبی اور گستاخی کو سنا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ
انہوں نے جو باتیں کی میں نے سنی، سن کے سمجھ بھی لی ہیں، اور بیٹھے بیٹھے اس کا جواب بھی میں نے تیار کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق جواب بھی تیار کر لیا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق پھر اٹھو، عبد قیس کے اس وفد کو جواب دو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صدیق اکبر بڑے مجمع میں اٹھے، نبی رحمت کی بارگاہ میں اللہ نے نبی رحمت کو اعراض اور شان عطا فرمائی تھی، انہیں بیان کرنا شروع کیا، عبد قیس کے وفد کو جواب دینا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، اللہ رب العزت آتاک اللہ رضوان الاکبر، ابو بکر صدیق اللہ رب العزت تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ جب نبی رحمت نے فرمایا ابو بکر تجھے رب رضوان اکبر عطا فرمائے گا، تو اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ آسان کر لیں کہ رضوان اکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی رحمت نے بڑے مجمع میں صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا، فرمایا میرے صحابہ سنو، کل میدان محشر میں رب سارے اپنے بندوں پہ توجہ فرمائے گا، تجلی فرمائے گا۔ صدیق میری امت کا وہ واحد شخص ہے کہ جس کی اوپر اللہ کل قیامت کے دن اپنی خصوصی تجلی عطا فرمائے گا، اپنی خصوصی تجلی اللہ کل قیامت کے دن صدیق کی ذات بھی عطا فرمائے گا۔ یار صدیق کی وہ شان ہے، آخری روایت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، وہ صدیق کی شان ہے کیا کہنے حضرت، جس نے فقط آنکھوں کا نور مانگا، رب نے نہ صرف آنکھوں کا بلکہ دل کی بھی روشنی عطا فرمائی۔ اب جب وہ آیا نبی رحمت کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے، نبی رحمت نے فرمایا میرے غلام تو نے بخل سے کام لیا، تو نے بخل سے کام لیا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بخل کیسا؟ یا رسول اللہ بخل کیسا؟ آنکھیں نہیں تھی، صدیق کی عظمت اور شان میں جو آپ نے ارشادات فرمائے میں سن کے سمجھ گیا یہ صدیق کوئی بڑی شان والے بڑے مقام والے کا نام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بخل کیسا؟ میں سمجھ گیا صدیق شان والے کا نام ہے، مقام والے کا نام ہے، مرتبے والے کا نام ہے۔ یا رسول اللہ آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں کا نور مانگا، واپس آ رہا تھا، نبی رحمت نے فرمایا اے میرے غلام ابھی وہ اس موقع پہ تو صدیق کی داڑھی کو پکڑ کے اگر میری ساری امت کے لیے جو اندھے اور نابینے تھے آنکھوں کا نور مانگنے کا، رب تاسوے قیامت میری امت میں سے کسی کو نبی نہیں صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری شان کو، صدیق تیری عظمت کو یاد رکھو۔ صدیق کے حوالے سے نبی رحمت نے فرمایا صدیق کی داڑھی کو پکڑ کے اگر تو ساری امت کے لیے آنکھوں کا نور مانگتا تو رب صدیق کی داڑھی کی برکت سے قیامت تک مجھ محمد کی امت میں سے کسی کو نبی نہ پیدا۔ اس صدیق کی شان میں اور یاد میں آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کو جگہ جگہ بھی اس روزہ اطہر میں نبی پاک علیہ السلام کے پڑوس میں عطا، کل قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صدیق عمر کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو مقام صدیقیت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے روایت قبلہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا، یقیناً علمی گفتگو بھی تھی، جامع بھی تھی، خوبصورت بھی تھی اور ولولہ انگیز بھی تھی۔
اے پیچھے سر کھرکن والے تے ادھر سارے میرا دیکھو ادھر دینے تسی کیڑے کام وچ رہندے ہو اے ادھر دیکھو اے جڑی گفتگو ایتھے ہوئی دسو ایمان نال چا سائی کہ نہیں ہے جنہاں نو آئی ہو بولو باقی ستے رہو سبحان اللہ دسو تانوں چا سائی کہ نہیں ہے پھر سوچو کہ جڑا اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن اے تے پھر انہاں دے پیاریاں دا ذکر کرن تانوں اے سن کے اتنی چاس آئی تے جدوں صدیق اکبر حضور کے بارگاہ وچ بیٹھ کے حضور دی گلاں سن کے تو پھر دسو کیا منظر ہوئے گا. صاحب محترم میں حضرت کا تعدیل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت فرمائی. اب لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ بھی ٹھیک طریقے نہیں چل سکا. یقیناً میں چونکہ خود میرا یہ خطابت کا ایک سلسلہ ہے, میں بھی محافل میں حاضر ہوتا ہوں. خطیب بولتا ہی ساؤنڈ پہ ہے یا خطیب بولتا ہے عوام کے ساتھ, تو میں اکثر اپنے جمعے میں بھی کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ دو چیزیں جو ہے جب ٹائٹ ہوں تو خطیب کسی میدان میں مار نہیں کھاتا. لیکن حضرت کی بڑی شفقت ہے, بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. یقیناً یہ جو قبلہ شاہ صاحب کا فیض ہے, چونکہ آپ جامعہ محمدیہ راولپنڈی صدر سے فارغ التحصیل ہیں اور وہاں ہی سے میرے ماموں بھی فارغ التحصیل ہیں, قبلہ حضرت مولانا مفتی ناظم ہارونی صاحب, آپ ان کو اچھی طریقے جانتے ہیں. یہاں ہمارے مرکز میں بھی خطاب کے لیے آپ بھی جانتے ہیں, قبلہ مولانا بھی جانتے ہیں. تو یہ سادات اکرام کا فیض ہے. اللہ کریم آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور تھکے تو نہیں ہو جی, تھکے ہو پتہ لگا تھی تھکے ہو بھائی ایسا بولو نا, میں دسو تو صحیح سیرا لا کے نہیں زبان نہ تھکے ہو. میں تہاڈا خطیب ہوں, میرے کو جمعہ پڑھو پھر تھکو تو میں انہاں لیے ہی پڑھاں. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. تو بس یہ آپ حضرات کی محبت ہے, آپ کی یہ شفقت ہے. یقین جانیے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ قبلہ استاد گرامی کا فیض ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ تسی کیا دسی کرن. جب بھی میں نے انتظامیہ سے اس یہ کام کے بعد بھی کسی کام کے لیے کہا ہے تو انہوں نے میری بات کو جو ہے وہ انکار نہیں کیا, ہر وقت مانا ہے. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں, اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی جو محبت ہے, جو خلوص ہے, جو پیار ہے, اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. حضرات اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. میں ارے کہ آپ جب بچے انعام لیں گے تو آپ نے سبحان اللہ کے نہیں کیسے ہو کہ انہا لیلہ پڑھ سو لنگر تو اڈیاس نے میں ٹائٹ انتظام کیتا ہے, تسی سبحان اللہ کہنی ہے. انشاءاللہ جنہی زور نال تسی سبحان اللہ کہنی ہے, لنگر نے انہیں زور نال تو اڈے کو لانا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہمارے پاس پہلا بچہ ہے جی, محمد سمیر, جن کے والد کا نام ہے عبد الرؤف اور ان کا تعلق رسگراں کے ساتھ ہے. اس بچے نے بحمد اللہ تعالی ہمارے ادارے میں جو امتحان ہوا حضرت, اس میں سب سے پہلا نمبر لیا ہے. سب سے پہلا نمبر لیا ہے. میں اس بچے کے والدین کو, ان کے بھائیوں کو, والدہ کو, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجاہد اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبد الوکیل صاحب زیائی, آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں آپ آئیں اور بچے کو انعام عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اس بچے نے ماشاءاللہ سب سے نمبر پر بچہ ہے محمد فاخر قریشی, اس کا دوسرا نمبر ہے. اور یقیناً پتہ نہیں یہ بچہ, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے والدین جو ہیں پتہ نہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مجھے نہیں پتا. لیکن اس بچے کا حضرت یہ ہے کہ یہ ساتھ سکول بھی پڑھتا ہے, ساتھ حفظ بھی, اور اس کے بعد پھر اس بچے نے دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. تو میں مجاہد اہل سنت حضرت مولانا راجہ آفتاب احمد قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام عطا فرمائیں. اب تیسرے نمبر پر ہے جناب اور محمد صدیق امان, ان کا تعلق رسگراں سے ہے. اس بچے نے بھی بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ نمبر حاصل کیے ہیں. میں مولانا راجہ محمد نعمان سیفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے شفقت بھرے ہاتھوں سے اس کو انعام عطا فرمائیں. میں اس بچے کو اور فاخر کے گھر والوں کو سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اب جناب اس کے بعد ہے یہ سلیم، محمد سلیم قریشی صاحب کا بیٹا ہے جن کا تعلق یہاں کوٹ سے ہے، قریشی برادران کی طرف سے۔ اس بچے نے بھی ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، تو اس بچے کے والدین کو، اس کے بھائیوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا طارق قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس کو انعام عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، بولے جاندے ہو تسی یار، ہن تے دسیا سی تانوں، جاگو تے صحیح سبحان اللہ کرو۔ لبیک دے نعرے ہوتے ہیں جنہوں ہن نچایا نا منڈے ہے جن جلوس نکلا ساڈا 12 ربیع الاول دا، تے لوگ پریشان ہو گئے۔ میں منڈیاں نے کیا نچو، پھر اس بازار وچ بھی تے تھلے بازار وچ بھی میں انہاں نے پوچھا لوکاں نوں سارے، میں کہا دسو استاد فرماتے سن، میں کہا دسو یہ جا منظر دیکھیا جے، تے انہاں نے کہا جی کبھی نہیں دیکھا۔ میں کہا ہن بار بار دیکھو گے، سبحان اللہ، بار بار دیکھو گے، سبحان اللہ کو۔ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ لے جی اس کے بعد جس بچے کا میں نام لے رہا ہوں اس کی بھی دوسری پوزیشن ہے، اور یہ بچہ انتہائی غریب ہے، اس کے والد بھی غریب ہیں، ان کا چوتھلا سے تعلق ہے۔ میں اس بچے کے والدین کو خراج محبت پیش کرتا ہوں، جواد سلیمان تشریف لائیں اور قبلہ ماسٹر صاحب جناب محترم ماسٹر گل حسن صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بیٹھو بیٹا، ماشاءاللہ اس بچے نے بھی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی طرح دوسری پوزیشن عرفان قریشی جن کا تعلق یہاں کوٹ سے ہے، یہ بچہ بھی ہمارا بڑا لائق ہے، اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں انتہائی ادب سے استاد القرہ جناب محترم قاری محمد دلپذیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام عطا فرمائیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب جن بچوں نے تیسری پوزیشن کی جانب جا رہا ہوں، سبحان اللہ کی ہے، میں انتہائی ادب اور احترام سے پھر ملتمس ہوں مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عبد الوکیل زیائی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور انعام عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد رسگراں سے ہمارے جو لوگ ہیں، میں ویسے ان کی تعریف نہیں کرتا، مجھے ایک کوئی میں ہاتھوں میں آگے پیسے نہیں دینے، لیکن جب بھی جلسہ ہوا یہ لوگ پہلے آئے، اور سب سے زیادہ ان کے بچے الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں باہر علاقوں میں سے، کوٹ کے علاوہ، اور یہ آج بھی الحمدللہ رسگراں والے جلوس کی شکل میں آئے۔ میں دعا کو ہوں اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام سے پھر ملتمس ہوں مجاہد اہل سنت راجہ آفتاب احمد قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ بشارت سعید اقبال چودھری سعید جن کا تعلق رسگراں سے ہے، ان کو انعام عطا فرمائے۔ سبحان پوزیشن حاصل کی ہے جی۔ اسی طرح تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عامر قریشی جو ہمارے اس محلے میں رہتے ہیں۔ یہ بچہ آئے اور جناب حضرت علامہ مولانا راجہ محمد نعمان سیفی صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اور اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد زین قریشی اور والد عبد الرشید قریشی، اور یہ عامر قریشی کے والد ہیں عبد الحمید قریشی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب زین قریشی والد عبد الرشید قریشی ان کا تعلق جو ہے وہ غیر سے ہے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں مولانا محمد طارق قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام عطا فرمائیں۔ اب آخری بچہ ہے جی ہمارے پاس، یہ چھوٹا ہے الحمدللہ۔ اس بچے نے ہمارے پاس تقریباً پونا سپارہ حفظ کر لیا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی بچے چھوٹے ہیں تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا جی یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ جو پڑھ جائے، اور ان کے والدین مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچے ہمارے آپ کے حوالے ہیں تو آپ نے ان کو حافظ بنانا ہے۔ میں کہا جی انشاءاللہ اگر ہم نے لے تو ان کو بنائیں گے انشاءاللہ۔
میں انتہائی ادب اور احترام سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری وقاص صاحب سے جو ہماری رسگراں کی مسجد کے امام ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اس ننھے منھے بچے عاشر نیاز کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ انعام عطا فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس بچے کی عمر آپ دیکھیں کہ یہ بچہ اس وقت پونے سپارے کا حافظ ہے سبحان اللہ. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس میدان میں اتریں تو پھر آپ بھی اپنا ایک بچہ حضور کے دین کے لیے نکالیں تاکہ کل قیامت والے دن جب رسول اللہ پوچھے ہاں بھائی دس تو کی کتاب کو جی ایک کسی جڑا تو اڈے نام تے قربان وصول کیے. اور آپ یہ جن کی محبت اور جن کی شفقت سے یہ بچے ہمارے اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں چونکہ میری اپنی بچوں کی تربیت بھی یہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی میں ان کو مرکز کے حوالے سے ادارے کے حوالے سے کوئی بھی ڈیوٹی لگاتا ہوں تو آپ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پوری کرتے ہیں. ہمارے مرکز اور مدرسہ انتظامیہ کے جو صدر ہیں راجہ ممتاز صاحب ان سے میں گزارش کروں گا آپ آگے تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے قبلہ قاری صاحب کو انعام بھی عطا فرمائیں اور ان کا اعزازیہ بھی. ہر وقت یہ ہمارے ادارے میں حاضر ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آخر میں تمام دوست احباب کا علماء کرام کا خصوصاً ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا آپ تشریف لائے. استاد القرآ درویش اہل سنت قاری دلپذیر صاحب قبلہ ماسٹر صاحب اور پھر اسی طرح جناب جیسے ڈاکٹر صاحب آئے آپ کے بھائی آئے. میں دل سے آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا آپ ہمارے مرکز میں تشریف لائے ہماری محفل کو بھی رونق بخشی اور ہمارے مرکز اور مدرسہ کے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد پھر دعا ہوگی پھر لنگر تقسیم ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں جو مظفر آباد سے اسپیشل آئے مجھے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کو اپنی دعا میں آپ نے شریک رکھنا ہے. اسی طرح ہمارے بہت ہی مخلص اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں جناب محترم شیخ محمد رضوان صاحب وہ علی نے انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے آج وہ تشریف نہیں لا سکے ان کو بھی آپ نے اپنی دعا کے اندر شامل رکھنا ہے. رسگراں سے چوتھلا سے جہاں سے بھی حضور کے غلام آپ آئیں میں آپ سب کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرکز اور مدرسہ کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ دیکھیں گے اسی سٹیج پہ یہ آپ کے بچے جب حافظ بنیں گے تو ان کے سروں پہ فضیلت کی دستار سجے گی انشاءاللہ العزیز. پھر ایک وقت آئے گا اگر میری زندگی باقی رہی اور میں آپ کے ساتھ یہاں رہا تو یہاں سے بچے دور حدیث شریف پڑھ کے فارغ ہوں گے اور عالم دین کی سند لے کر نکلیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں بتائیں گے کہ ہم کوٹ کے دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو کے آئے. آپ دعا فرمائیں اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کی محبتیں سلامت فرمائے. اب ایک شعر میں سلام کا پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ دیں. مصطفیٰ جان مصطفیٰ یاسیہ کی رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دلے اور پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول
آپ صفحے سیدھی فرمائیں. مولانا محمد وعلیہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم فشفی فی یا ارحم الراحمین. اللہ کریم من جملہ کلمات خیر سمیت اس محفل پاک کی ابتدا سے لے کر ابھی تک اللہ کسی نے سبحان اللہ، کسی نے الحمدللہ، کسی نے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. اللہ تیرے اور تیرے پیاروں کا ذکر کیا گیا. اللہ محاذر لنگر کا اہتمام ہوا. اللہ اس تمام کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ پڑھنے پڑھانے کے اندر اس محفل پاک کے ابتدا سے لے کر ابھی تک کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، ریاکاری، دکھلاوا ہوا، اللہ اپنے حبیب کے توسل سے معافی نصیب فرما. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمیع کلمات خیر کا ثواب تو فرحدیہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. نبی رحمت کے توسل سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دادیاں، نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں سے بولا خصوصاً بالخصوص تاجدار صداقت کے نام پہ یہ محفل پاک انعقاد کی گئی. اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. جمیع اولاد آدم اور امت محمدیہ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یعنی پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی اور ان کے توسل سے جملہ اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، اویسیہ، رفیہ کے بزرگان دین دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسے ہیں. اللہ جملہ مرنے والوں کے، اللہ خصوصاً اس محلے بستی سے، اس علاقے سے تعلق رکھنے والے جس قدر بھی اللہ ان سب کے آباء و اجداد، ماں باپ، رشتہ دار، احباب، ننیحال سے، ددیال سے، سسرال سے، اڑوس پڑوس، اہل محلہ اور بستی سے دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسے. مولا جملہ مرنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما. اللہ کریم جن جن احباب نے قبلہ قاری صاحب کو، علامہ صاحب کو دعا کے لیے کہا، اللہ ہر بیمار کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما. ہر مصیبت زدہ کو چھوٹی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما. اللہ جس کی جو جائز مراد اور دعا ہے، اللہ اس محفل پاک کا صدقہ اس کی جائز مراد کو پورا فرما. اللہ ہر آنے والے کی جائز مراد کو تعاون فرما رہے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ. اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، اللہ دین دنیا کی عزتیں، بھلائی اور خوشیاں نصیب فرما. اللہ جو کچھ بھی ہم ان کے لیے، ان کے معاونین کے لیے مانگ چکے، اللہ وہ بھی انہیں عطا فرما. جو نہیں مانگ سکتے مولا بن مانگے عطا فرما کر ان سبھی کو قدم قدم پر عزتیں اور قدم قدم پر خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.